السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کس طرح ایک ہی رات میں نیست و نابود ہو گئی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ کو بھول گئی، اور پھر ایک ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، جو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید ان معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ صرف ایک مثال ہے۔ قرآن میں کئی اور اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ قوم نوح وہ قوم ہے جس پر طوفان نازل ہوا جو پوری زمین کو ڈھانپ گیا۔ قوم لوط کا ذکر کریں کہ وہ قوم ہے کہ جس پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کے شہر کو الٹ دیا گیا۔ قوم سمود وہ قوم ہے کہ ان پر ایک زوردار آواز کا عذاب نازل ہوا جو انہیں ہلاک کر گیا۔ فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ جتنی اقوام کے عذاب کا ہم نے ذکر کیا، یہ تمام عذاب ان اقوام کی سرکشی، کفر اور ظلم کی وجہ سے نازل ہوئے۔ آج ہم خاص طور پر قوم عاد کے عذاب پر بات کریں گے، جو اپنی نوعیت میں ایک منفرد اور عبرت انگیز عذاب ہے۔ قوم عاد ایک طاقتور اور متمدن قوم تھی جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ قرآن پاک میں ان کی طاقت اور عروج کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جن کے قد اونچے تھے اور جنہوں نے ستونوں والے محلات بنائے تھے جو کسی اور قوم میں نہیں بنائے گئے تھے۔ وہ اپنی جسمانی طاقت اور بلند و بالا عمارتوں اور زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور ان کے پاس پانی کے وافر ذخائر تھے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو اپنے غرور اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا۔ قوم عاد نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہیں اپنی برتری کا نشان سمجھ لیا۔ وہ اللہ کی بجائے اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے بت پرستی اور کفر کو اپنا شعار بنا لیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ وہ ظلم و ستم میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کمزوروں کو دباتے تھے اور انصاف کی بجائے جبر کو فروغ دیتے تھے۔ حضرت ہود انہیں بار بار سمجھاتے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہر بار انہوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا اور اپنی بدعمالیوں میں اور بھی آگے بڑھ گئے۔ قوم عاد کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی عادات و اطوار تھے۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو
عیش و عشرت میں گزارنا شروع کر دیا۔ ان کے محلات اور قلعے ان کی شان و شوکت کی علامت تھے، لیکن انہوں نے ان عمارتوں کو اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی خود نمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے اور کمزوروں پر ظلم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو رضائے خدا سے دور کر لیا اور اپنی خواہشات کو اپنا محبوب، اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی، ظلم اور فسق و فجور سے روکا۔ انہوں نے کہا، اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا، اور تم گناہ کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو۔ لیکن قوم عاد نے ان کی بات کو جھٹلایا اور انہیں جادوگر اور جھوٹا قرار دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ہی انہیں توحید کی دعوت دیتے تو یہ نہ صرف حضرت ہود کی بات کو جھٹلاتے بلکہ ہمیشہ کفر اور شرک کا ارتکاب بھی کرتے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت کا غرور اور زوم تھا۔ انہوں نے اپنے غرور میں یہاں تک کہہ دیا، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ ان کا یہ غرور ان کی تباہی کا سبب بنا۔ وہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے ان کی اسی جرأت کا جواب عذاب الہی کی صورت میں دیا کہ جس عذاب کے نتیجے میں وہ فنا ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر وہ عذاب کس قدر ہیبتناک تھا کہ جو اس دیو قامت قوم کی تباہی اور فنا کا باعث تھا۔ ہم اس عذاب کا احوال دیکھ لیتے ہیں۔ جب قوم عاد کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن پاک میں اس عذاب کا ذکر ہے۔ یہ عذاب ایک ہولناک آندھی کی صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ہم نے ان پر تیز اور سخت آندھی بھیجی تباہی کے دنوں میں تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی رسوا کن ہے، اور انہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور اس کے سبب میں قوم عاد نیست و نابود ہو گئی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ان اقوام کے واقعات کو بیان کیا تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں اور عبرت بھی حاصل کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قصص ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض موجود ہیں اور بعض کٹ چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے وہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور شکرانِ نعمت ادا کریں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت دے اور ہر حال میں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں غرور، تکبر اور ناشکری سے بچائے،
ہمارے دلوں کو اپنی رضا کے لیے نرم اور شکر گزار بنائے۔ یا اللہ، ہمیں قوم عاد اور دیگر اقوام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق بخش دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تیری رضا کے مطابق گزار سکیں۔ یا اللہ، ہمیں تیری محبت، تیرے خوف اور تیری رضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب عطا فرما اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا موضوع اور ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اللہ نگہبان۔